السلام علیکم، میں ہوں فردوس بری۔ سپلینڈڈ اسلامک انفارمیشن چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اہم نصیحتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، تو اللہ تعالیٰ کے حق کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حق کی حفاظت کر تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا۔ جب تو مانگے تو اللہ ہی سے مانگ، جب مدد طلب کرے تو اللہ ہی سے مدد طلب کر، اور اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ تمام امت اکٹھا ہو کر تجھے نفع پہنچانا چاہیں تو اس کے علاوہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر دیا ہے، اور تمام لوگ جمع ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو اس کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے 5 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے حق کی حفاظت کرو تو اللہ تعالیٰ کے حق کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حق کی حفاظت کر تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے احکام کی تعمیل کرو، شریعت اور سنت نبوی تمہاری زندگی سے ظاہر ہوتی ہو، نماز میں، روزہ میں، زکوٰۃ و صدقات و خیرات میں، اخلاق میں، گفتگو میں، معاشرہ میں اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تم پابند ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بھی دنیا اور آخرت کی ہر مشقت اور ہر پریشانی سے تمہاری حفاظت اور تمہاری دستگیری کرتا رہے گا۔ نیز تم اللہ کے حق کی حفاظت کرو، شریعت کے پابند ہو جاؤ تو تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہارے سامنے ہے تو پھر تم کو کسی اور کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طاقت تمہارے ساتھ ہے تو تمہارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ صرف خدا سے مانگو، جب تو مانگے تو اللہ ہی سے مانگ۔ دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جب تمہیں کچھ مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے تو صرف اللہ ہی سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ کی دولت کا سمندر اتنا وسیع ہے کہ انسانی عقل حیران و ششد رہے، اور اگر اللہ تعالیٰ سب کو اس کی تمنا اور آرزوؤں کے مطابق دے دے تو اس کی دولت سے اتنا بھی نہیں جاتا جتنا سمندر میں سے سوئی کی نوک میں آ سکتا ہے، اور وہ صاحب دولت بھی خوش نصیب ہے۔ ادھر تم اللہ سے مانگتے ہو، ادھر اللہ پاک اس کے دل میں ڈال دیتا ہے اور بے چین ہو کر تمہارے پاس لے کر آتا ہے، اور اگر تم اس کو قبول کر لیتے ہو تو وہ اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے، تم بھی مقبول بارگاہ ہوئے اور اس کی دولت کو بھی عند اللہ شرف قبولیت حاصل ہوا۔ تم نے تقوی اختیار کیا اور اس کا مال ایک متقی کو پہنچ گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مومن کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا دوست ہرگز مت بناؤ، اور تمہارے ہاں کا کھانا متقی لوگوں کے علاوہ کوئی دوسرا کھانے نہ پائے، لہٰذا تمہارا دوست بھی کامل ہونا چاہیے اور تمہارے مہمان بھی متقی لوگ ہونے چاہیے۔ صرف اللہ سے مانگو، جب مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کر۔ تیسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ جب تم کسی مصیبت دشواری میں مبتلا ہو جاؤ، کسی پریشانی میں، بیماری میں، دشمنوں کے نرغہ میں آ جاؤ تو ہر طرف سے تمہیں ستایا جا رہا ہو، تو ایسے حالات میں تمہارے دستگیر صرف خدا تعالیٰ ہیں، اس لیے صرف اسی سے فریاد کرو اور اسی سے مدد مانگو۔ مخلوق تم کو نفع نہیں پہنچا سکتی، اور اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ تمام امت اکٹھا ہو کر تجھے نفع پہنچانا چاہیں تو اس کے علاوہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر دیا ہے۔ چوتھی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اگر دنیا کے تمام انسانوں اور تمام امت مل کر تم کو کسی بات کا نفع پہنچانا چاہیں تو اس سے زیادہ ایک پیسے کا بھی نفع نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر لکھ دیا ہے۔ لہٰذا مخلوق سے زیادہ امیدیں مت باندھا کرو، یہ فضول خیالات ہیں۔ تمہیں اپنی محنت خود کرنی ہے، جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم کو اس بہانہ سے ملتا رہے گا، اور ہر وقت خدا کی یاد تمہارے اندر غالب رہے گی۔ مخلوق تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور تمام لوگ جمع ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو اس کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ پانچویں نصیحت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ اگر دنیا کے تمام انسان اس بات پر متفق ہو کر جمع ہو جائیں کہ تم کو نقصان پہنچائیں
تو اس سے زیادہ ایک ڈیلے کے برابر بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ کسی کو کوئی طاقت نہیں جو تمہیں نقصان پہنچائے، اسی لیے سارا بھروسہ خدا پر کرو اور اللہ تعالیٰ ہی کے نیاز مند بن جاؤ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے جن 5 باتوں کی نصیحت فرمائی تھی اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ۔